بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ محترم ناظرین، آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی انسان فوت ہونے کے 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہو گیا ہو؟ جی ہاں، اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرقیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی، جو ان کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور اس علاقے کے 1,00,000 لوگوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر ان کو آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے، اور پھر اس کافر بادشاہ نے بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر تباہ کر دیا اور بالکل ویران کر دیا۔ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ اب اس لڑکے کو اس کے نام کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس کا نام انہوں نے بخت نصر رکھ دیا، یعنی نصر کا بیٹا رکھ۔ اللہ تعالیٰ کی شان تھی کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر کیراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، اور پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا، چاروں طرف چکر لگایا اور کہیں کوئی انسان نظر نہ آئے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں کے درختوں پر خوب پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ سب دیکھ کر نہایت افسوس کے ساتھ آپ کی زبان مبارکہ سے یہ جملہ نکلا، میری اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کا رس نچوڑ کر نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگوروں کے شیرہ کو اپنے مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ اسی نیند کی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں اور چرندوں اور جنوں انسان سب کی نظروں سے آپ کو اوجھل کر دیا تاکہ آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا، اس شہر کو پھر آباد کر دیا، اور باقی اسرائیل کے لوگ جو اطراف میں چلے گئے تھے، بکھر گئے تھے، ان سب کو بلا بلا کر پھر آباد کر دیا۔ انہوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت کر دیا اور بارونق بنا دیا۔ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس وفات کی حالت میں گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر پھیلے میں جو پھل تھے اور مشک میں جو رکھا ہوا شیرہ تھا بالکل خراب نہ ہوا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال بھی کالے تھے، گویا آپ 40 کی عمر میں آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے اور آپ کو وفات دے دی گئی۔ 100 برس بعد جب آپ اٹھے، اب بھی گویا آپ 40 برس کے ہی دیکھتے تھے۔ اب آپ سوچو وچار میں پڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی، اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت کیا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ نے خیال کر کے کہا، میں تو صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، اور جواب دیا کہ میں دن سے کچھ کم وقت سویا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیر، تم 100 برس یہاں ٹھہرے، اب تم میری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں۔ اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو، ان میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عزیر، اب تم دیکھو کس طرح میں ان ہڈیوں کو اوپر اٹھا کر ان پر گوشت پوشت چڑھا کر اس کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ پھر چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اب جب اپنے گدھے کو دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم ہڈیاں جمع ہو اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا۔ پھر لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بلند آواز سے کہنے لگے، میں خوب جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے
جہاں 100 برس پہلے آپ کا اپنا مکان تھا، کسی نے آپ کو نہ پہچانا اور نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا، عزیر کا کیا ذکر ہے؟ انہیں تو 100 برس ہو گئے ہیں لاپتہ ہوئے۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی اور آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرمایا اور اب میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجیے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، میرا فالج اچھا ہو جائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بڑھیا کی آنکھیں اور فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ ہی یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو نہ مانا۔ اتنے میں لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسحا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا اور وہ مسحا بھی موجود۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھی، اور اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے تورات شریف سنا دی۔ ان لوگوں میں سے کسی کو بھی یاد نہیں تھی، اور پختہ نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی بھی جلد زمین پر باقی نہ چھوڑی تھی۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی بھی ہے یا نہیں؟ ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہمیں پختہ نصر نے گرفتار کیا تھا تو اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں ہم نے تورات شریف کو دفن کیا تھا۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی بیل کی نشاندہی کرو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا، اور اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو تورات پڑھ رہے تھے وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ پھر لوگوں نے اسے تلاش کر کے زمین کھود کر وہ جلد نکال لی، تو حرف با حرف وہی تھی جو حضرت عزیر علیہ السلام نے زبانی تورات سنائی تھی۔ یہ سب دیکھ کر سب یک زبان ہو کر کہنے لگے، بے شک یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا تذکرہ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ 259 آیت میں موجود، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ اس شخص نے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی، میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں اور پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم ناظرین، میرے رب کی شان کتنی نرالی ہے، وہ جب جو چاہے فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔